ہوتی غم حسین میں جو آنکھ نم نہیں ہوتی، قسم خدا کی قسم نہیں ہوتی، قسم خدا کی قسم نہیں ہوتی۔ سلطان سلاطین حسین ابن علی ہے، وہ شیر جلی ہے۔ اسلام کے گلشن کی طرف دیکھنے والی جو آئی بلا صدقائے شبیر ٹلی ہے۔ عباس ہوں قاسم ہوں کہ ہوں اکبر و اصغر، ہے شیر ولی ابن ولی ہے۔ آقا کے نواسوں کو لہو پی کے جہاں میں، ایسی بھی کہیں اور کبھی شام ڈھلی۔ آقا کے نواسوں کو لہو پی کے جہاں میں، ایسی بھی کہیں اور کبھی شام ڈھلی ہے۔ سلطان سلاطین حسین ابن علی ہے، وہ شیر جلی ہے۔ قلم نہیں ہوتی، حسین و قریب امام علی مقام کے جانثار ایک ایک کر کے راہ حق میں توحید کی گواہی دیتے دیتے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ گلستان رسول اجڑ چکا ہے، چمنستان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو موت کی بے رحم ہواؤں نے اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے۔ عون و محمد بھی رخصت ہو چکے ہیں، عباس علمدار مقام شہادت پا چکے ہیں، شہزادہ قاسم موت کو گلے سے لگا چکے ہیں، شہزادہ علی اکبر کا بے گورو کفن لاشا ریگ کربلا پر پڑا ہے۔ جہاں سامنے لاشا بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر تھوڑی سی ریگولیرٹی آ رہی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سامنے میں بات کر رہا تھا کہ شہزادہ علی اکبر کا بے گورو کفن لاشا ریگ کربلا پر پڑا ہے، معصوم علی اصغر کا خون بھی فضائے کربلا کو رنگین کر گیا ہے، اور امام علی مقام اپنی جانثاروں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے نڈال ہو چکے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، بہادری اور جواں مردی پر ڈھلتی عمر کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ شیر خدا حضرت علی کا شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد بھی استقامت کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ایمان کی روشنی آنکھوں سے جھلک رہی ہے، چہرے پر اعتماد کا نور بکھرا ہوا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہ رکاب تھامتی ہیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں تلوار لیے کھڑے ہیں، اور یزیدی عساکر پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ فرزند، ایک ایسا فرزند جو فرزند شیر خدا ہے،
اور فرزند شیر خدا کا سامنا کرنے سے ہر کوئی کترا رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مد مقابل کون کھڑا ہے، نواسے رسول کو پہچانتے ہیں، ان کی عظمت اور فضیلت سے آگاہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے میرے حسین سے لڑائی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ نبض حسین نبض رسول ہے، لیکن مصلحتیں پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں، مفادات نے ہونٹوں پر قفل ڈال رکھے ہیں، لالچ، حرص اور طمع نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور وہ نواز رسول کو قتل کر کے دربار یزید میں مسند شاہی کا قرب حاصل کرنے کی آرزومند ہیں۔ یزیدی لشکر میں سے کوئی نکل کر شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ سامعین، یزیدی لشکر نے جان سارنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت، شجاعت اور جرت دیکھ کر انفرادی جنگ بندی کے بارے میں سوچا اور انفرادی جنگ کو بند کر دیا۔ جب حسین مقتل میں آئے تو اجتماعی حملہ جاری تھا، لیکن پورا لشکر بھی اجتماعی طور پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ سامعین، دور دور سے تیر چلاتے رہے، کئی گھنٹوں تک حضرت حسین کے جسم پر تلوار کا زخم نہ لگا، کیونکہ قریب آ کر علی کی شجاعت کے وارث سے جنگ کرنے کا کسی کو حوصلہ نہ ہوا۔ تیروں کی برسات میں امام علی مقام کا جسم اطہر چھلنی ہو گیا، زخموں سے چور امام پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ شمر اور یزید کے بدبخت سپاہی قریب آ گئے، یک بار کی حسین کو تلواروں کے نرغے میں لے لیا گیا۔ آخر مردانہ وار جنگ کرتے کرتے شاہ سوار کربلا گھوڑے سے نیچے آ گئے، نیزوں اور تلواروں سے بھی امام علی مقام کا جسم چھلنی کر دیا گیا۔ زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا۔ امام علی مقام نے دریافت فرمایا کہ کون سا وقت ہے؟ جواب ملا، نماز کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے مولا کے حضور آخری سجدہ کر لینے دو۔ آپ نے خون آلودہ ہاتھوں کے ساتھ تیمم کیا اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ باری تعالیٰ، یہ زندگی تیری ہی دی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے، اسے تیری ہی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اے خالق کائنات۔ آپ فرمانے لگے، اے رب ذوالجلال، اے مالک دو جہاں، اے خالق کائنات، میرا یہ آخری سجدہ قبول ہو۔ بدبخت شمر آگے بڑھا اور چاہا کہ امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دے، کہ حضرت امام حسین نے کہا، میرے قاتل، ذرا مجھے اپنا سینہ تو دکھا، کیونکہ میرے نانا نے مجھے جہنمی کی نشانی بتائی تھی۔ سامعین، امام ابن عساکر نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کنز العمال، حدیث کا نمبر 34322، اور محمد بن اور سامعین، محمد بن عمرو بن حسین بیان کرتے ہیں، کنز العمال فضائل اہل بیت قتل حسین، اس میں کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا کے دریا پر موجود تھے، تو آپ نے شمر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے. اور شمر برس کے داغوں والا تھا. سامعین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشانی دیکھ کر فرمایا، ہاں یہ بدبختی تیرا ہی مقدر ہے. سامعین، وہ بدبخت آگے بڑھا اور سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا. ادھر روح نے قفس انصری سے پرواز کی، ادھر ندا آئی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی. گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب. حسین، میں تجھ پر راضی ہو گیا. اے روح حسین، میرے پاس لوٹا، جنت کے دروازے کھلے ہیں، حور و غلمان تیرے منتظر ہیں، قدسیان فلک تیرے انتظار میں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. غم حسین میں جو کنم نہیں ہوتی، قسم خدا کی قسم نہیں ہوتی، قسم خدا کی. آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا. غم حسین اور شام غریباں پروگرام سن رہے ہیں آپ، اور آپ کا میزبان مشرف نذیر آپ سے مخاطب ہے. کمرشل بریک کے بعد لوٹ کر واپس آ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے. حسین کے لیے کیا آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز.